بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر ارض بابل میں آیا اور یہاں آ کر اس نے ایک شہر بنایا، اسی میں اقامت اختیار کی اور ایک کنواں کھدوایا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈلوا دیا اور ان کے ساتھ ایک شیرنی بھی اسی میں ڈلوا دی۔ یہ شیرنی تو کنویں کی مٹی کھاتی تھی اور حضرت دانیال اس کا دودھ پیتے تھے۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو جو اس وقت بیت المقدس میں تھے یہ وحی فرمائی کہ تم یہ کھانا اور پانی لے کر دانیال علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو ہمارا سلام پہنچاؤ۔ اور انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار وہ ہیں کہاں؟ فلاں فلاں موقع پر چاہے بابل میں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی چاہے بابل پر آئے اور کنویں میں جھک کر آواز دی، اے دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، لبیک، یہ آواز تو عجیب ہے۔ نبی نے کہا، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے لیے کھانا اور پانی بھیجا ہے۔ پھر ڈول کی طرح لٹکا کر وہ چیزیں انہیں پہنچائیں۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، سب تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو ترک نہیں فرماتا۔ سب تعریف اسی خدا کے لیے زیبا ہے جو اپنے دعا مانگنے والے کو نا امید نہیں فرماتا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو اس شخص کے لیے کفایت فرماتا ہے جو اس پر بھروسہ کر لے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو اپنے پر پختہ بھروسہ کرنے والے کو کسی غیر کے سپرد نہیں فرماتا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو نیکی کا بدلہ نیک ہی دیتا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو صبر کے لیے نجات دیتا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو ہماری سخت تکلیف کے وقت ہماری مصیبت کو رفع کر دیتا ہے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے زیبا ہے جو ہماری تدبیریں قطع ہونے کے وقت ہمارا سہارا ہوتا ہے۔ اور سب تعریف اسی اللہ کے لیے زیبا ہے جو اس وقت ہمارا امیدگاہ ہوتا ہے جبکہ ہم اپنی بدعمالی کے سبب بدگمان ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر خدائے تعالیٰ نے بخت نصر کو سوتے میں ایک خواب دکھلایا۔ اس کا سر لوہے کا ہو گیا ہے اور اس کے دونوں پاؤں تانبے کے اور اس کا سینہ سونے کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا؟ وہ بولے کہ ہم کیا جانیں، حضور نے کیا دیکھا؟ جو کچھ حضور نے دیکھا ہو ارشاد فرمائیے تو ہم کچھ تعبیر دے سکیں۔ بادشاہ نے غصہ سے کہا کہ میں تمہیں اتنی مدت سے تنخواہیں یوں ہی دے رہا ہوں اور تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اسی وقت حکم دیا گیا اور وہ سب قتل کیے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت کسی مصاحب نے یہ عرض کی، اس خواب کو اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے جو کنویں میں قید ہے، اس لیے یہ معجزہ اس کا ظاہر ہے۔ آج تک شیرنی نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا بلکہ خود مٹی کھاتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً کسی کو بھیج کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نکلوایا، ان سے دریافت کیا، بتلائیے میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اے بادشاہ تو نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تیرا سر فلاں چیز کا ہو گیا ہے اور پاؤں تیرے فلاں چیز کے ہو گئے ہیں اور سینہ تیرا فلاں چیز کا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہی دیکھا ہے، اب بتلائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تیری سلطنت ختم ہو گئی، تو 3 دن میں قتل کر دیا جائے گا اور تجھ کو فارس کا ایک شخص قتل کرے گا۔ اس نے کہا میرے ارد گرد 7 شہر ہیں اور ہر شہر کے دروازے پر نگہبان ہیں اور میں اتنے پر بھی مطمئن نہیں ہوا بلکہ ہر شہر کے دروازے پر تانبے کی ایک بطخ بنا کر رکھ دی ہے۔ جب کوئی پردیسی اس دروازے میں گھستا ہے تو وہ بطخ چیختی ہے اور جب تک وہ پکڑ نہ لیا جائے وہ چیختی رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا ہونا تو وہی ہے جو کچھ میں کہہ چکا۔ اسی وقت بخت نصر بہت سے سوار فصیل کے ارد گرد پھیلا دیے اور یہ حکم دے دیا کہ جو تمہیں ملے اسے قتل کر دو، وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ اور دانیال علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم ان 3 دن کہیں نہ جاؤ، میرے ہی پاس بیٹھے رہو، اگر مجھ پر 3 دن خیر سے گزر گئے تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب تیسرے دن شام ہونے کو ہوئی تو بخت نصر کے دل پر ایک غم طاری ہوا۔ وہ مکان سے باہر نکلا اور اسے ایک لڑکا ملا جو اہل فارس میں سے تھا، اس کے بیٹے کی خدمت گاری کرتا تھا، مگر بادشاہ کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اہل فارس سے ہے۔ بادشاہ نے اپنی تلوار اسے دی اور یہ کہا کہ اے لڑکے، آج مخلوق خدا میں سے جو بھی تجھے ملے اسے قتل کر دو، اور اگر میں بھی تجھے مل جاؤں تو مجھے بھی قتل کر دو۔
لڑکے نے تلوار لے لی اور فوراً بخت نصر کے ایک ضرب لگائی اور وہیں اسے قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوئے۔ ان کے پاس کچھ انجیر بطور ناشتہ کے تھے اور کچھ شیرہ۔ اس وقت انہوں نے خشکی کے درندوں کو بھی دیا اور تری کے درندوں کو اور ہوا کے درندوں کو دیکھا کہ مردار جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اسی وقت ایک ساتھ غور و فکر کی اور پھر اپنے دل میں یہ کہا، اللہ اس کو دوبارہ کیوں کر پیدا کرے گا، حالانکہ مختلف درندے اسے کھا گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فوراً اسی جگہ ان کو موت دے دی۔ دوستو پھر حاضر ہوں گے بہتر سے بہتر ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام، خدا حافظ۔